بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں ہم جس اہم ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے غصہ، جو کہ ہر گھر کی زینت بنا ہوا ہے، یعنی کہ خواتین کو غصہ کیوں آتا ہے۔ آج کا ٹاپک بڑا ہی دلچسپ ہے اور میرے خیال سے ہر مرد کی ضرورت بھی ہے آج کے دور میں۔ تو اس کے لیے بھی آج ہمارے ساتھ ہمارے سینئر پروفیسر ڈاکٹر ہومیوپیتھک عدنان علی تارڑ صاحب موجود ہیں، اور وہی ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ ان کا تو ہر روز بہت ساری خواتین سے پالا پڑتا ہے، تو جن کو غصہ بھی آتا ہے اور وہ اس کی میڈیسن بھی لیتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک تھا، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ ڈسکس کریں، آپ اس کے لیے بھی ہمیں کچھ بتائیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ جی واقعی آج آپ بڑا اہم ٹاپک ڈھونڈ کے لائے ہیں۔ خواتین کو غصہ آنا سمجھا جاتا ہے کہ یہ فطری عمل ہے، یعنی جیسے خواتین کا حصہ ہے یہ ان کی پرسنالٹی کا کہ انہیں غصہ آنا چاہیے۔ ایسے نہیں ہے، مطلب یہ نارمل نہیں ہے۔ خواتین کو غصہ آنا ان کی صحت مند اور نارمل حالت نہیں ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، بہت سے حالات ہوتے ہیں جس سے ان کا غصہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے، اسے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہارمونل ڈس آرڈر، یعنی ہمارے دماغ سے ہائپوتھیلیمس جو ہمارے سوچنے سمجھنے فیصلہ کرنے کا ریسیپٹر ہے، یہاں پہ جب سٹریس دباؤ آتا ہے تو کام کا دباؤ ہوتا ہے، گھر کے جو روٹین کے میٹرز ہیں، بچوں کا، کچن کے کام کا، گھر کی صفائی ستھرائی کا، خاوند کا، گھر کے دیگر افراد کا ایک ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کی وجہ سے ذہن پہ دباؤ رہتا ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے ہارمون امبیلنس ہوتے ہیں، اور ہارمونل امبیلنس آہستہ آہستہ قوت فیصلہ اور قوت برداشت کو کم کر دیتا ہے، اور قوت برداشت کم ہونے سے، قوت فیصلہ کم ہونے سے بغیر سوچے سمجھے رسپانس کر دینا، جواب دے دینا اور ریئیکٹ کر دینا، یہ آہستہ آہستہ کہہ لیں کہ علامت کے طور پہ سامنے آتا ہے، یعنی یہ فطرت نہیں ہوتی۔ اسی کی مثال دوسری طرف لے لیں جو میں اکثر دیتا ہوں، کہ بچے کے ہاتھ سے اگر کوئی برتن گرے تو وہ برتن زمین پہ گرنے سے پہلے ماں کے تھپڑ سے بچہ زمین پہ گر چکا ہوتا ہے۔ تو یہ جو فوری بغیر سوچے سمجھے ریئیکٹ کر دینا، حال بعد میں وہ ماں کہتی ہے کہ ایک کاپی ٹوٹ گیا نا، میں نے کیوں بچے کو مار دیا، مجھ سے بھی ٹوٹتے ہیں، لیکن وہ فوری طور پہ جو بغیر سوچے سمجھے فیصلہ ہو گیا، یہ اب نارملٹی ہے، مطلب یہ سمٹم ہے، یہ ایک طرح کی مرض والی کیفیت ہے، ذہنی ایک غیر صحت مند ذہنی حالت ہے۔ اسی طرح خوراک کی کمی، مطلب عام طور پہ مائیں کیا کرتی ہیں کہ بچوں کو ناشتہ کروایا، انہیں اسکول بھیج دیا اور خود پھر سو گئیں یا کاموں میں لگ گئیں۔ اسی طرح دوپہر کو بھوک لگی ہوئی ہے لیکن انتظار ہو رہا ہے کہ گھر میں باقی افراد آئیں تو کھانا کھایا جائے، یا خاوند اپنی جاب سے آئے شام کو تو اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے، اسی طرح سارا دن بھوکے گزر جاتا ہے۔ اور اسی طرح صبح کے افراد کے ساتھ جلدی اٹھنا، اور وہ افراد چاہے رات کو وقت پہ سو جائیں لیکن جو افراد گھر میں دیر سے آتے ہیں ان کے ساتھ دیر تک جاگتے رہنا، نیند کی کمی ہو جانا، یہ بھی اب نارملٹی اور اس کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح خوراک میں مخصوص طرح کی غذائیں، جیسے دودھ میں سے اکثر خواتین کو اب سمیل آنا شروع ہو گئی ہے کہ دودھ نہیں پیا جاتا، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ خوراک کی کمی اور کیلشیم کا عدم توازن جو ہے یہ بھی جسم میں کھچاؤ اور تھکاوٹ پیدا کرتا ہے، جس سے اریٹیشن اور جو غصے کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے بعد جو غذاؤں میں ایسی غذائیں جو جگر کو ڈسٹرب کرنے والی ہیں، جیسے گھروں میں بوتل جوس پینے کا، ڈبہ بند اس کا رواج ہے کہیں آنے جانے پہ، اسی طرح گھر میں فرائی چیزیں کھانے کا بڑا رواج ہے، بہت سی بازار سے آسان دستیاب چیزیں جو ہیں وہ تلی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی طرف کھانے کا بڑا رجحان ہے، اسی طرح میدے والی چیزیں کھانے کا بڑا رجحان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پیٹ میں گیس اور جگر کے افعال میں بے قاعدگی پیدا کرتی ہیں، رات دیر سے کھانا کھانا جگر کے افعال میں بے قاعدگی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح غذاؤں میں مسلسل گرم غذاؤں کا استعمال، تیزابی غذاؤں کا استعمال، جیسے گوشت، انڈا، دالیں،
کدو ٹینڈے جیسی سبزیاں نہ کھانا، یہ بھی جگر کے کام میں بے اور اس کے کہہ لیں کہ توڑ پھوڑ کا یا اس کے مرض کا سبب بنتا ہے، بنیادیں بنتی ہیں یہاں سے امراض کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جگر کی بے قاعدگی کا سبب بنتی ہیں، جس سے پتے میں جو بائل جاتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ پانی کم پینا بھی اس کا فیکٹر ہو سکتا ہے، کثافتیں زیادہ ہونا اس کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو جب جگر کا پانی گاڑھا ہوگا، مطلب بائل ٹھیک ہوگا، تو اس سے بھی یہ بھی علامت ہے جسم میں حرارت کی اور ایگریشن کی، غصے کی۔ اسی طرح جب خواتین کی ہارمونز کی امبیلنس کی وجہ سے گائنیکولوجیکل ڈس آرڈر آتے ہیں، یعنی پیریڈز کم ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ان کی طبیعت میں ایگریشن کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح جب ان کی ایج کوئی 40 سال کے قریب آتی ہے، تو اب پہلے جو 45 سال کی عمر میں پیریڈز کم ہونا شروع ہوتے تھے، اب وہ 40 سال بلکہ 35 سال کی عمر سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کم ہوتے ہیں تو شاؤٹ کرنے والا اگریشن آ جاتا ہے، یعنی ایسے غصہ آتا ہے کہ جو شور کرنے والا ہوتا ہے، یعنی بچوں کو بڑے زور سے دبکا لگانا اور ڈانٹنا اور بات بے بات شور زور سے بولنا، اگریشن، یہ ان پیریڈز کے کم ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، جو کہ 45 سال کے بعد ہونا چاہیے تھا، 35 سال کی عمر سے ہارمونز کی کمی اور خوراک کی کمی سے، نیند کی کمی سے شروع ہو گیا۔ اس کے بعد جب پیریڈز ختم ہو جاتے ہیں یا کسی وجہ سے رک جاتے ہیں، پریگنینسی میں بھی ایسے ہوتا ہے، اس سے بھی اگریشن آتا ہے اور ہارمون، دیگر ہارمون کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اوورآل دیکھیں تو جسم میں بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ذہنی اعصابی کے ساتھ ہارمونز ہمیشہ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہاضمے کی، پٹھوں کی کمزوری، اعصابی کمزوری، جو خوراک اور نیند کی کمی اور بے قاعدگیوں کی وجہ سے ہو گئی، یہ وجوہات ہو گئی۔ اب اس سے نکلا کیسے جانا ہے؟ ان ساری چیزوں کو ریگولیٹ کرنے سے غصہ ختم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو عموماً شادی شدہ خواتین کو غصہ آتا ہے، اب شادی شدہ خاتون اپنے سارے دن کا اگریشن، سارے دن کی کہانیاں، سارے دن کا دباؤ، سارے دن کی جو اس نے باتیں اپنے اندر اکٹھی کی ہوئی ہیں، وہ اسے سنانے کے لیے ایک فرد چاہیے، اور وہ جو قریب ترین فرد ہے وہ خامد ہو سکتا ہے۔ تو خامد جب اپنی خاتون کی ساری چیزیں سن لے گا، ساری باتیں سن لے گا، تو اس کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ اس دن کے لیے پلائٹ ہو جائے گی، مطلب وہ واپس اپنی 18 سال کی لڑکی کے جو حالت میں واپس آ جائے گی، ذہنی طور پہ اپنے مزاج کے لحاظ سے۔ تو ہر خامند، چاہے آپ تھکے ہوئے آتے ہیں، آپ کاروباری حالات میں پریشان ہیں، آپ کو بہت زیادہ سٹریس ہے، دباؤ ہے، ملکی حالات بڑے خراب ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو گھر سے سکون تب میسر ہوگا جب آپ یہ باتیں، یہ سارے دن کی کہانی سنیں گے، آپ کے گھر میں سکون رہے گا۔ اور جب آپ اس کا موقع پیدا نہیں ہونے دیں گے، اپنے موبائل کے ساتھ لگے رہیں گے، یا آپ اتنا فاصلہ رکھیں گے کہ وہ آپ سے، بچوں کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کی، گھر میں لائٹ چلی گئی، گھر میں یہ ہو گیا، گھر میں فلاں چیز ختم تھی، مطلب بہت سی نارمل حالتیں ہوتی ہیں ایسی، جو ایک خاتون نے کسی نہ کسی کو بتانی ہوتی ہیں۔ مطلب بچوں کو آپ اسکول سے لے کے آتے ہیں، تو بچے اسکول سے نکلتے ہی، بیٹیاں اسکول سے، کالج سے نکلتے ہی آپ کو دن کی کہانی سنانا شروع کر دیتی ہیں کہ آج یہ ہوا، آج ہم نے یہ کیا، وہ کیا۔ تو یہ بیٹیاں جب مائیں بن جاتی ہیں تو ان کو تب ہی تو باتیں سنانا ہوتی ہیں، تو تب ان کے پاس سنانے کے لیے باپ نہیں ہوتا، خامد ہوتا ہے، بیٹے کو یہ سنا نہیں سکتی۔ تو خامد کی یہ ذمہ داری ہے کہ سنتا رہے۔ سب سے بڑی بات، میں اس کو اتنا طویل میں نے اس بات کو اس لیے کیا کہ خامد کو کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کیسٹ خالی کرے، تاکہ یہ خالی ہو کے واپس اصل حالت میں آ جائے۔ اس کے بعد نیند پوری ہونا، یعنی گھر میں جیسا بھی ماحول ہے، کوشش کریں کہ ہفتے میں 1-2 دن ماؤں کو دیں، خواتین کو دیں کہ وہ اپنی نیند پوری کر لیں۔ بچے اگر چھوٹے ہیں تو ہفتے میں 1 دن باپ ہیلپ کر دیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ خواتین کو اپنے کھانے پہ توجہ دینی چاہیے، یعنی جب آپ کے اوپر ورک لوڈ ہے، آپ کے بچے ہیں، تو آپ نے بچوں کی پیدائش پہ جو اپنی انرجی جو خرچ کی ہے، اس کی ریکوری کے لیے جسم کو دوبارہ سے خوراک کا انٹیک چاہیے۔ لیکٹیشن شروع ہو جاتی ہے ڈیلیوری کے بعد، بچے دودھ پیتے ہیں، اس سے آپ کو جسم میں لاس ہوتا ہے، اس کو ریکور کرنے کے لیے آپ کو دودھ کا انٹیک زیادہ چاہیے، سبزیاں، سلاد، پھل، گوشت، انڈے، ہر چیز کا انٹیک چاہیے، لیکن ایک اعتدال میں۔ یعنی فرض کیا کہ آپ نے گرم چیزیں کھائی ہیں، گوشت، انڈے کھائے ہیں، تو آپ کھیرا بھی کھائیں، اپنے جسم کو بیلنس رکھیں۔
تو یہ ساری چیزیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے خواتین کی مزاج سے طبیعت سے اگریشن ختم ہو جائے گا۔ کیلشیم کے انٹیک میں کوشش کریں کہ آملہ مربع، ناریل، جو کا دلیا، سلاد، سبزیاں، اس کے بعد دودھ، دہی، یہ ساری چیزوں میں بہت کیلشیم ہے۔ آپ کیلشیم کی گولیاں کھانے کے بجائے ان چیزوں سے اپنا کیلشیم پورا کریں۔ ساری زندگی کا معمول بنائیں کہ آپ نے ایک کھجور روزانہ کھانی ہے، ایک کھجور۔ ایک کھجور آپ کو کوئی گرمی نہیں کرے گی، کوئی گھبراہٹ نہیں کرے گی، کوئی بے قاعدگی نہیں کرے گی، لیکن اگر زیادہ کھائیں گے تو مرض پیدا ہوں گے۔ ایک کھجور ساری زندگی کھانے کی عادت بنا لیں، آپ کو وہی کافی ہے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے۔ اسی طرح دودھ، زندگی میں دودھ اور دہی کبھی نہ چھوڑیں، سلاد کبھی نہ چھوڑیں، کدو کا رائتہ زیادہ کھانے کا معمول بنائیں۔ آپ کی زندگی سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے مزاج سے تلخ پن ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی مفید اور اچھی باتیں اور تجرباتی باتیں ہمیں اور بتائیں، سنجیدہ طریقے سے بتائیں۔ سنجیدہ طریقے سے بتائیں۔ میں یہ گیس کر رہا تھا کہ اس میں ایک جتنی بھی ماشاءاللہ آپ نے ساری باتیں بتائیں ٹھیک ہیں، ایک بات جو اس میں وہ اپنا بڑا اہم رول ادا کر رہی ہے وہ دونوں میں، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، وہ یہ ہے کہ موبائل۔ جب خواتین اپنے موبائل میں مصروف ہوتی ہیں تو مرد ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور جب مرد اپنے موبائل میں مصروف ہوتا ہے تو خواتین ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ لیکن مرد کہتا ہے نا یہ میرا بزنس ہے۔ وہ تو کہتے ہیں نا صرف، ہوتا نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں رات کو 10 بجے کے بعد کون سا بزنس ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، چلے میں کہتا ہوں کہ میرے پیشنٹ کا میسیج آ گیا، ہاں لیکن میرے موبائل میں جو 40 گروپ ہیں ان کے اندر جو میسیج آتے ہیں، جو ویڈیوز آتی ہیں، جو آتے ہیں، ٹیکسٹ آتے ہیں، کانٹیکٹس آتے ہیں، ان کو پڑھتے رہنا یہ فضول ہے۔ یعنی ان چیزوں کو تو آپ پورا ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ 24 گھنٹے ایک جاب کر لیں موبائل دیکھنے کی، آپ کو پھر بھی اس کے ساتھ اپنے ساتھ ایک بندہ رکھنا پڑے گا اگر آپ پوری طرح اپنی فیس بک اور اپنا واٹس ایپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ان بل چیزوں کو اگنور کر دیا کریں۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ پہلے لوگ اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مصروف ہوتے تھے، وہ ہمیں واپس آنا پڑے گا اسی ٹریک پہ۔ ایک وقت تھا کہ خاندانی نظام تھا، مطلب گھر میں بڑے بوڑھے، مائیں، پھوپھیاں، چاچیاں، بہت بڑی فیملی رہتی تھی۔ اس بڑی فیملی میں مرد کا رول بڑا ایک وہ ہوتا تھا، زبردست قسم کا، مطلب گنڈاسے والا، کہ جی ابا جی گھر آ گئے نے تو بچے کونوں خدروں میں چھپ جاتے تھے۔ لیکن گھر کے افراد اتنے ہوتے تھے کہ تنہائی اور بات کا اندر رہنا ہوتا ہی نہیں تھا۔ یعنی بچوں کو دادیاں پال رہی ہیں، پھوپھیاں پال رہی ہیں، چاچیاں پال رہی ہیں، اب ایک گھر میں ایک خاتون ہے، وہ ماں ہے۔ اگر گھر کے فیملی ممبرز بھی ہیں تو ماں کے ساتھ بچہ اٹیچ ہے، باقی لوگوں کے ساتھ اس طرح اٹیچ نہیں ہے کہ وہ رسپانسبلٹیز لے رہے ہوں۔ یعنی دادی نے جب بچے نے پوٹی کر دی، بچے کو بھوک لگ رہی تو دادی نے ماں کو پکڑا دیا، یعنی ماں زیادہ رسپانسیبل ہے۔ جبکہ پہلی مائیں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا ہوتا، بچے پیدا کر دیے اور دادیوں کو، پھوپھیوں کو، چاچیوں کو دے دیے، اب انہوں نے پالنے ہیں۔ اب دوسری طرف ایک تو یہ خاندانی نظام میں خرابی آئی، پھر ایک درمیان والا دور آیا جس میں میاں بیوی نے مل کے بچوں کو پالا، اب صرف خاتون کے اوپر آ گیا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کبھی پہلے دور میں اتنے زیادہ بچے ہو جاتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا پالنے کیسے ہیں۔ ہاں تو آج کے دور میں تو 2 بچے جو ہیں وہ پالنے بڑے ہاں، مشکل ہیں۔ گھر میں بڑا ہنگامہ ہوتا ہے بچوں کا، ایک بچے سے بڑا ہنگامہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، چلیں بہت شکریہ، آپ نے بڑی مفید باتیں بتائی اور بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں آج آپ نے بتائیں، اور یہ میرے خیال سے ہر گھر کی، ہر فرد کی ضرورت ہے۔ ہاں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ یعنی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو غصہ آنا ان کی نیچر ہے، یہ ان کی نیچر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اچانک کسی دن موڈ ایسا ہوتا ہے کہ جو شادی کے دن تھا، یعنی شادی کے اوائل دنوں میں خواتین کا موڈ ہوتا تھا، جو ان کا مزاج، جو ان کی ٹون ہوتی تھی آواز کی، وہ والی واپس آتی ہے۔ وہ کیوں واپس آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن ان کے ذہن پہ دباؤ ختم ہوا ہوتا ہے، وہ حالات ایسے پیدا ہوئے، تو آپ حالات پیدا کر کے رکھیں ایسے کیا ان کو غصہ نہ آئے۔ اور آپ کی ان باتوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ بیٹر ہے۔ بیٹر تھا، اب اس میں تنگی آ گئی کیونکہ سہولتوں کی عدم دستیابی یا اپنی ذات تک سہولتوں کا محدود رکھنا وسائل کی وجہ سے یا ذہن کی وجہ سے، اس نے فاصلے پیدا کر دیے۔ یعنی آپ کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے اور آپ کی جٹھانی کے کمرے میں اے سی نہیں لگا ہوا، تو فرق آ گیا۔ یہ فرق جو ہے اس نے خاندانی نظام کو تباہ کیا۔
یعنی پہلے ہوتا تھا کہ سارا کچھ ایک یعنی بابا جی کے ہاتھ میں ہوتا تھا سارا کچھ، وہ جو فیصلہ کرتے اور سب کے لیے برابری رکھتے. لیکن اب ہر بچہ انڈیپینڈنٹ ہے، خود مختار ہے. اب وہ اپنی زندگی میں کس حد تک اپنے فیملی کا خیال رکھتا ہے، مطلب اپنے بیوی بچوں کا. یعنی ایک بندہ اپنے بھائی کے بچوں کے ساتھ اس طرح فیئر نہیں ہے جس طرح اپنے بچوں کے ساتھ ہے. یہ پہلے نہیں تھا، کیونکہ پہلے ایک ہنڈیا پکتی تھی، ایک جگہ پہ گندم آتی تھی، ایک جگہ پہ سبزی آتی تھی، ایک جگہ سے کپڑے آتے تھے. مطلب سارا نظام ایک ہاتھ میں ہوتا تھا، ساری کمائیاں ایک ہاتھ میں جاتی تھی. اب یہ نہیں ہے، اس لیے خاندانی نظام تو اب رہا ہی نہیں ہے. اگر کہیں ہے بھی تو وہ انفٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگ ہم آہنگ نہیں ہیں. جہاں پہ ہم آہنگی رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برقرار رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکتیں دیں، اس میں بڑی خیریں ہیں تو انہیں اس کو برقرار رکھنا چاہیے. لیکن اس میں جو توڑ پھوڑ والی چیزیں ہیں ان کو اگنور کرنا چاہیے تاکہ یہ قائم رہے. اسی سے زندگی کی رونق ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے دور میں لوگ باپ سے زیادہ چچا، تایا اور دادا کے ساتھ فری اٹیچ ہوتے تھے، ہوتے تھے. اٹیچ ہوتے ہاں، تھے اور وہ بڑے ہیپی ہوتے تھے. ایسے ہی ہے. تو اب یہ چیز بھی ختم ہو چکی ہے تقریباً. بالکل ایسے ہی. چلیں، بہت شکریہ جی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی مفید باتیں آپ نے آج بتائیں، اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ اس ولاگ کو کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر نیکسٹ ملیں گے کسی اور ولاگ میں. اور جاتے جاتے چھوٹا سا میسیج، ہم سب کو چاہیے کہ 5 وقت بعد جماعت نماز قائم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے ہدیہ کریں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.